یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. میرے پاک نبی نے فرمایا جس ویلے اماں جھولی اٹھا کے کہتی ہے اللہ میرا بیٹا ہانگ کانگ میں رہتا ہے اس کو سلامت رکھیو، اللہ انہوں کدی مانا لگن دئی، اللہ انہوں کدے ٹھوکر نہ دئی، اللہ انہوں کدے زخم نہ دئی. اللہ پاک آسمان کے فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ میں اس کی اماں کی دعا کو قبول کر رہا ہوں، اس کی ہر جگہ حفاظت کرتے رہنا، اس کی ہر جگہ حفاظت کرتے رہنا. اللہ کے فرشتے رات کو تیرے ڈیرے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، رات کو تیری نوکری کے دروازے پہ کھڑے ہیں، رات کو تیرے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں. وہ اللہ کے فرشتوں کیوں کھڑے ہو؟ اللہ کہتے ماں نے دعا مانگی، اللہ نے ہمیں سپورٹی گارڈ بنا کے بھیجا. یا رسول اللہ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو. اللہ کے نبی نے فرمایا گھر میں تیری بوڑھی اماں ہے، بیمار ہے. یا رسول اللہ بیمار ہے، فرمایا اس کی خدمت کر، اللہ گھر بیٹھے تجھے حج کا ثواب دے دے. گھر بیٹھے حج کا ثواب. اور پھر اللہ کے پاک نبی نے صرف یوں نہیں کہا حج کا ثواب دے گا، اللہ کہا حج بھی حج مقبول کا ثواب دے گا. اس کی خدمت کر وڈا فرض یہ ہے. صدقے جاؤں میں اس پاک نبی پر، ساری دنیا کو اپنے پاک نبی کے جوتوں پہ قربان کر دو جس نبی نے ہمیں جڑنے کا حکم دیا. او جڑ جاؤ، جڑ جاؤ، جڑ جاؤ. جب تم جڑ جاؤ گے اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ جڑ جاؤ گی. جب تم ٹوٹ جاؤ گے اللہ کی رحمت تم سے الگ ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. صحابہ کرام کو میرے پاک نبی نے ایسا جوڑا، ایسے جڑے. کوئی کالے رنگ والا بلال آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی یمن سے آیا، کوئی کسی گاؤں سے آیا. ایسے جڑے، ایسے جڑے کہ کالے رنگ والے بلال کو بھی اگر مدینے کی گلیوں میں کبھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے کر کلمہ فرماتے تو یوں نہیں کہا کرتے تھے او بلال گل سن. حضرت بلال کو کہتے تھے اے سیدنا بلال، اے سیدنا بلال، اے سیدنا بلال میری گل سن راجا. سید کیوں کہہ رہے ہو آپ اور میں تو سید اسے کہتے ہیں جو آل رسول ہو. حضرت عمر کہتے ہیں سید وہ ہے جو نبی کی تعلیم پہ عمل کرتا ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ جوڑ بھی ہم نے پیار و محبت کے لیے بنائے ہیں تاکہ میرے بندے آپس میں پیار و محبت میں زندگی کو گزارے. تم جنگل کے درندے نہیں ہو، آپس میں لڑتے رہو. ارے تم وہ ہو جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جن کو اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ کہا، اور خلیفہ کہنے کے ساتھ ساتھ قسمیں کھا کر کہا والتین، مجھے تین کی قسم، مجھے انجیر کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین، مجھے طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، مجھے مکہ کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان سے زیادہ خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں. انسان تجھے کیوں کہا؟ انسان تجھے کیوں کہا؟ کبھی علماء سے پوچھ. انسان بنا انس سے. انس کا معنی جوڑ، انس کا معنی محبت. جس کے اندر جوڑ نہیں وہ کتیاں تو بھی کتا ہے، جس کے اندر جوڑ ہے وہ مسکین ہے، رات کی روٹی بھی نہیں. اللہ کہتے ہیں اصل انسان یہ ہے. علماء نے لکھا ہے انجیر کی قسم اصل میں اللہ حضرت عیسیٰ کی قسم کھا سکتا، اس لیے کہ انجیر فلسطین میں ہوتی ہے.
شام میں ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ کا علاقہ ہے۔ وزیتون، یہ بھی حضرت عیسیٰ کی خوراک، نبیوں کی خوراک یہ بھی وہی ہوتی۔ چیزوں کی قسم کھا کر اصل میں اللہ پاک کہتے ہیں مجھے عیسیٰ کی قسم، جو میرے عیسیٰ کی یہ چیز ہے۔ وَطُورِ سِینِین کہا تو طور سینا اصل میں ہے مجھے موسیٰ کی قسم۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ مکے کی قسم، اصل بات یہ ہے مجھے مکے میں پیدا ہونے والے محمد کی قسم۔ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشبیہات ادھر نہیں ہے، مقصد یہ ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے انجیر کی قسم اللہ کیوں کھا رہے، زیتون کی قسم اللہ کیوں کھا رہے، طور سینا کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اور کہا مجھے میرے عیسیٰ کی قسم، مجھے میرے موسیٰ کی قسم، مجھے میرے محمد کی قسم۔ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد، یہ اپنی قسم، میرا بس چلے میں تو انہوں قرآن کھول کے پلا، لیکن بس نہیں چلتا۔ لقد یہ بھی قسم، اللہ کہتے ہیں قسم ہے میں نے اپنی، خلقنا ہم نے بنایا، انسان انسان کو فی احسن تقویم، اس زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ کہتے ہیں ایک دن ایک بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ بیٹھا تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوتے تین اترا طلاق ہے۔ طلاقہ دیر میں بھی ایسے مسلمان جیڑے نا مشین بعد چلانے نے استاد جی میں غصے میں بیٹھا سے اور مرے انشاءاللہ طلاق بندہ غصے چ دینا، پیار نہ کدے کسی آکھیا بی بی کی بڑی چنگی لگ رہی ہو جاؤ میں تو طلاق دینا، ایمان نہ چھوڑ کبھی کسی نے کہا۔ اس ویلے ماں پیو بھی بڈا بڈا کاری صاحب لاٹھی نہ کرتے ہیں، لنگڑے لوڑے تو سارے پڑے پے ہونا۔ استاد جی غصے پاگل ہے جی، بڑا سمجھایا، غصے چ آنکھ بیٹھا، وہ لال کتاب کڈو نے جی تو کتاب وچ مسئلہ ہوے زندگی، اور میں کتھوں لال کتاب اپنے منہ دی کڈا، کتھے آئی لال کتاب؟ وہ استاد بجلی گھر کہتا ہے ایک دن ایک بندہ میرے پاس بھی آیا، ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی، استاد جی یہ لڈو ہیں کھاؤ کو مسئلہ نکالو۔ میرے ہاتھ میں لاٹھی میں پشتوں میں بولا نکلتا ہے کہ نہیں؟ ہاں میرے باپ کا مسئلہ ہے تو میں نکالوں گا، طلاق نہیں ہوگی۔ یہ وہ بات ہے کہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، اگر خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ کہتے بیٹھا کہ بادشاہ ہونے پہ کہیں پاگل ہی نہیں، پاگل ہونے اور فکر پہ گئی وہ اب سارے ملک کے مولوی بلائے، پہلے تو دعوت کھلائی، مرغے بٹیرے سب کچھ بنایا، کسی طرح مولوی صاحبان رام ہو جائیں گے، کھانا کھلا کے دعوت کھلا کے کہنا تھا بھائی مولویوں بات یہ ہے کہ مسئلہ پوچھنا تھا، کھانا کھا بیٹھے ہو نمک حلالی کرو کوئی مسئلہ نہیں کہ میری بیوی کو طلاق دو میں تو بچ جاؤں وہ بھی گھر رہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو طلاق ہو گئی، اب آپ نے اپنا گھر بچانا ہے تو ایک ہی بندہ ہے ہمارے ملک میں، اس کا نام ہے امام ابو حنیفہ، اس کو بلاؤ اگر کوئی مسئلہ بتا دے تو شاید کچھ آج چھوٹا۔ تو بادشاہ نے امام ابو حنیفہ کو طلب کیا اپنے دربار کے، امام صاحب نے یہ کہہ بیٹھا تسی آکھیا دے نہیں ہے، تسی بھی تجربے شروع کرتے ہیں نا یہ مسئلہ صرف اس کے لیے وہ کبھی ٹی وی کے اندر کوئی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں نا تو نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے گھر میں تجربے نہیں کرنا۔ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں گھر تجربہ